کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے پروردگار متعال ان سے بہتر طریقے سے ہم سب کو اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار دے دلوں کی بیداری کے لیے مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم دوسرا اہم ترین شکر پروردگار متعال کا بجا لاتے ہیں کہ اس نے دوبارہ سے محرم و سفر کے ایام دیکھنے کی اس فرش ازا کو بچھانے کی اس پاکیزہ ترین ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کی ہے عطا فرمائیے بہرحال دعا کرتے ہیں پروردگار جو سید الشہداء کے واقعی عزادار ہیں جنہیں تیری بارگاہ سے بیش بہا تحائف نصیب ہوتے ہیں مغفرتیں رحمتیں برکتیں زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز کہ جو تجھے تیرے رسول تیری رسول کی آل کو پسند ہے جو کچھ بھی اس فرش ازا کے بچھانے والوں کو تیری بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بہرحال
ایک اور جہد بھی ایسی ہے کہ جو اس قابل ہے کہ میں اور آپ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے غفلت کی نیند سے بیداری کے لیے ہمیں اس زمانے میں قرار دیا ہے کہ جس میں اللہ والے کچھ اس طرح سے اس کی راہ میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ دے رہے ہیں، اور پروردگار متعال کس طرح سے انہیں فتح سے، بلندی سے، غلبے سے، کامیابی اور کامرانی سے نواز رہا ہے۔ بہرحال ایک جہد سے چاہنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہیں، اس لیے کہ نائب امام کا داغ اپنے وجود پر لیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جو مسلسل تشییع جنازہ کے ایام ہیں، رہبر معظم انقلاب شہید کی نسبت سے واقع۔ اگر کوئی جس نعمت کی بھی جب معرفت رکھتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا فراق انسان کو رلاتا ہے۔ ہائے افسوس کہ جب میڈیا وار اتنی بڑھ جائے کہ سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ کیا علی بدر میں موجود تھے؟ ہائے افسوس کہ جب میرے مولا کی شہادت واقع ہو اور اس وقت سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ علی کا مسجد سے کیا سروکار تھا۔ اگر اس وقت بھی مکتب اہل بیت کے چاہنے والے بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ اگر نہ دشمن نے میڈیا وار کوئی کم جاری نہیں رکھی تھی، لیکن اللہ والوں نے اس کی راہ میں استقامت کے ساتھ جب قدم آگے بڑھائے، دیکھیں پروردگار متعال کیا مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں تہران، اور آج کا دن قم المقدسہ، کل آنے والا دن نجف اور کربلا، اور جمعرات کے دن میں مشہد مقدس، سامنے الحجج کی بارگاہ میں یہ چاہنے والا اپنی آرزوؤں تک پہنچ رہا ہے اور مقام اور مرتبہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک جہد سے ہم داغدار ہیں، لیکن دوسری جہد سے وہ جملے جو شہزادی نے فرمائے تھے، ما رأیت الا جمیلا، اس سے بڑھ کر انسان کو غفلت کی بیداری کا کب موقع ملے گا؟ لہٰذا یہ وہ تیسری جہد ہے کہ جس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ زیارت عاشورہ پڑھنے والے سجدے میں سر رکھ کر پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ پوری زیارت کے آخری حصے میں بتائیے کیا کہتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، پروردگار تو نے وہ دل عطا کیا جو حسین کی محبت میں دھڑکے، جو حسین کی مصیبت کو احساس کرے اور اس بنا پر غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے، اپنی فردی، اپنے گھریلو، اپنی اجتماعی زندگی کو ویسے بسر کرے جیسے تو چاہتا ہے۔ اس پر یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہے۔ الحمد کیا ہے جملہ میرے بھائی؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہ۔ آج مجھے اور آپ کو شکر بجا لانا چاہیے کہ نائب امام نے اپنی جہاد سے، اپنی کوششوں سے، انقلاب اسلامی نے اپنے نور سے اس غیبت کے زمانے میں میرے اور آپ کے لیے وہ راستہ متعین کر دیا ہے کہ جو زمانے کے امام تک جاتا ہے، کہ جس راستے پر چلنے والے کو زمانے کے امام کی خاص دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ عزیزوں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، قلوب کا جھکنا، عزیزوں یہ اللہ کی جانب سے وہ عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین رحمت ہے جو ہر انسان کے لیے فراہم کرتا ہے۔ کہ بہرحال اس امر پر بھی ہم خدا کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور وہ جملے کے جو صعصعہ نے میرے مولا سے کہے تھے، مولا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، قلیل سے چاہنے والوں کے درمیان میں اٹھا تھا، ان میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جناب صعصعہ۔ جناب صعصعہ اللہ سے مانگے کہ پروردگار متعال ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوہان نامی میرے مولا کا چاہنے والا ہے کہ جس کے یہ 3 فرزند ہیں، صعصعہ، زید اور سیحان، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں، اور تینوں فرزند امیر المومنین کی راہ میں بہترین طریقے سے جو ہے وہ قدم بڑھانے والوں میں سے قرار ہے۔ ظاہراً یہ جملے جناب زید کے لیے بھی ملتے ہیں، جناب صعصعہ کے لیے بھی ملتے ہیں کہ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم
کم خرچ تھے اسلام کے اعتبار سے، اور اسلام کی مدد میں تمہاری کوششیں زیادہ تھیں۔ ہم بسا اوقات اسلام سے خرچہ بہت زیادہ لیتے ہیں، اسلام کی مدد بہت کم کر پاتے ہیں۔ نہیں، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے کم خرچہ جو ہے وہ کیا ہے اسلام کی نسبت سے لیا، اور اسلام کے زیادہ مددگار ہوئے۔ یہ جملے جناب صعصع کی عظمت کے لیے، جناب صعصع کی فضیلت کے لیے اس سے جو ہے وہ کیا ہے بڑھ کر کیا ہوں گے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں نہیں پہچانا ہمارے جد امیر المومنین کو مگر صعصع اور ان کے دوستوں نے۔ کیا معرفت ہے عزیزوں صعصع کی امیر المومنین کی نسبت سے، کیا مقام اور مرتبہ ہے عزیزوں۔ بہرحال جب امیر المومنین کو دفنا دیا گیا تو اس موقع پر ایک ہاتھ قبر پر رکھا، ایک ہاتھ دل پر رکھا، اور اس موقع پر فرمایا آقا آپ تو کامیاب ہو گئے، آپ نے تو مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا، آپ نے عبودیت کی معراج کو درک کر لیا اپنے اس گنہگار چاہنے والے کے لیے بھی۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں عزیزوں، جو چاہنے والے کے لیے بھی دعا کر دیں کہ آپ کے بعد وہ اسی طرح سے زندگی بسر کرے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال تیسرا شکر ہم نائب امام کی خدمت میں کچھ اس طرح سے بجا لا سکتے ہیں کہ آپ تو کامیاب ہو گئے، آپ تو زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آپ نے تو خدا اور اس کے رسول آل رسول کی بارگاہ سے دعائیں لی۔ کیا بہترین استقبال ہوتا ہے عزیزوں جب ایک عام انسان جاتا ہے، اس کے سارے چاہنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اب سوچئے ایک نائب امام اس طرح سے درجہ شہادت پر فائز ہونے والا، اس طرح سے مظلومیت کے عالم میں عزیزوں، میرا تعلق شہر کراچی سے، ایک زمانہ میں نے عزیزوں اپنے بچپن ایک ایسا گزارا ہے کہ انقلاب اسلامی کی ایک اور تصویر ہمیں دکھائی جاتی تھی۔ ہائے رے افسوس عزیزوں، عرض کر رہا ہوں ہر زمانے میں مولا کے ساتھ اور مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ اس طرح سے بدسلوکی کرنے کی کوشش کی گئی۔ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے اس معرفت سے دھڑکتا ہوا دل اور منور آنکھوں کو عطا کیا۔ بہرحال اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جناب صعصع کی مانند نائب امام سے اور زمانے کے امام سے کہیں کہ مولا جو زندگی باقی رہ گئی ہے، جس طرح سے نائب امام کامیاب ہوا اور آپ کی راہ پر چلتا ہوا آپ کی دعاؤں کو پا رہا ہے، ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ ان مجلسوں کے طفیل جو ملنے والا رزق ہے، مخصوصاً رزق کریم، انشاءاللہ العزیز اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں اور ہم بھی فزت ورب الکعبہ کی منزلت پر پہنچ سکیں۔ مل کر ایک بلند آواز پڑھتے محمد اور ان کی صلی اللہ۔ عزیزوں اس عشرے کے لیے میں نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے صلح حدیبیہ اور واقعہ کربلا۔ صلح حدیبیہ اور واقعہ کربلا اسلام کی فتح کے دو عظیم چہرے۔ پھر سے سماعت فرما لیجیے عزیزوں، صلح حدیبیہ اور واقعہ کربلا اسلام کی فتح کے دو عظیم چہرے۔ گرچہ ظاہر میں عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، ایک جگہ پر صلح ہوئی ہے، کچھ جو ہے وہ کیا ہے امور پر دو طرفہ مشرکین نے اور مسلمانوں نے سگنیچر کیے ہیں۔ دوسری جگہ پر واقع کربلا میں پاک و پاکیزہ لوگوں کا خون بہا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے آؤ فرش ازاں پر، اور جانو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، شکست کسے کہتے ہیں۔ کس طرح سے صلح بھی اس موقع پر کامیابی کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنی۔ اگر نوجوان بچے بتا سکیں کہ صلح حدیبیہ کس ہجری میں رونما ہوئی، اپنے بچوں کو تاریخ اسلام سے، خصوصاً حضرت کی تاریخ کے اس حصے سے، ویسے پورے 23 سال سے، لیکن خصوصیت سے وہ ان 10 سالوں سے روشناس کروائی ہے کہ جس میں مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور بہرحال جیسے ہی پاکیزہ لوگوں کی حکومت قائم ہوتی ہے، چاروں جانب سے یلغار ہے۔ 2 ہجری میں کون سی جو ہے وہ جنگ پیش آئی؟ غزوہ، بہت ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ خاموشی سے بولتے ہیں میرے بھائی، نیاز تو ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری نیاز دی جائے، تو یہ معنوی نیاز بھی پوری لے کے اٹھا کریں انشاءاللہ۔ بلند آواز سے ایک مل کر درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ 2 ہجری قمری میں غزوہ بدر رونما ہوا۔
غزوہ احد کون سی ہجری میں رونما ہوا؟ مشورہ کرنے کی اجازت ہے جی میرے بھائی، 3 ہجری قمری۔ غزوہ خندق کون سی ہجری میں رونما ہوا؟ 5 ہجری۔ کہاں ہے میرے بھائی؟ ہاں میرے بھائی پنجتن پاک کا ماننے والا، کہاں سے آواز آئی؟ صحیح کہا میرے اس بھائی کے لیے بلند ترین صلوات پر محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلح حدیبیہ، اب لائن سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ صحیح جواب پر پہنچ جائیں۔ صلح حدیبیہ کس سال رونما ہوئی؟ ہاں میں کہہ بھی رہا ہوں، اشارہ بھی کر رہا ہوں میرے بھائی، پھر آپ ساتھ پہ چلے گئے جی 6 ہجری قمری میں۔ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں رونما ہوا؟ لائن سے تو لے جا رہا ہوں بھائی تھوڑا، 7 ہجری قمری میں۔ فتح مکہ کون سی ہجری میں رونما ہوئی؟ 8 ہجری میں جی میرے بھائی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں، 10 ہجری میں حجۃ الوداع، اور 11 ہجری کے آغاز میں حضرت کی شہادت رونما ہو گئی۔ یہ بڑی بڑی جنگوں کے بارے میں ہمیں خبر ہونے چاہیے۔ چیبر اسد کے چھوٹی اور کتنے واقعات ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں عزیز ہو۔ اسی طرح سے جیسے حضرت کی تاریخ کے یہ 10 سال بہت اچھے طریقے سے پڑھنے چاہیے، ہمارے یہاں نہیں پڑھے جاتے۔ میں لاہور کے مومنین سے، لاہور کے بانیان سے، امام بارگاہوں کے، اسی طرح سے وہ جو حلقے ہیں کہ جو بہرحال دینی اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ شغف رکھتے ہیں، عاجزانہ درخواست کروں گا کہ پورے سال میں کچھ پروگرامز ڈائریکشن کے ساتھ جہددار معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں حضرت کی جو ہے وہ کیا ہے سیرت کے یہ حصے بیان کیے جائیں گے، منعقد کریں ہفتہ وار بنیادوں پر، نہیں کر سکتے ماہانہ بنیادوں پر، ہر مہینے ایک پروگرام، اس میں حضرت کی جو ہر مہینے میں، بہرحال پھر زندگی ہے کتنی، بہرحال بہت کم ہو پائے گا، ہر ہفتے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی نے جس طرح سے یہاں پر ایک جگہ جو ہے وہ کیا ہے آمادہ کی ہے کہ اس میں ایک مرتبہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر بڑی دعوت دی جا سکتی ہے، اس خاطر بناتے ہیں۔ وہ کھڑکی تو انسان نکالتا ہے، سوچتا کیا ہے، کیوں نکالتے ہیں معمولاً ہم؟ ہوا کے لیے، روشنی کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں تھوڑا کلیور ہو جا، تو کھڑکی نکال، آذان کی آواز کے لیے ہوا اور روشنی خود بخود آئے گی۔ ایک مرتبہ ہم بڑی سی جگہ بناتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ بڑی دعوت وہاں پر کی جا سکتی۔ آپ نیت یہ کریں کہ وہاں پر میں قرآن کی محفلیں رکھوں گا، ادھر میں مجلسیں برپا کروں گا، بڑی دعوت تو خود بخود ہو جائے گی میرے بھائی۔ تو نیتوں کو اپنے پاکیزہ کریں۔ میں ابھی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کسی جگہ پر تھا، میں نے کہا یہ آپ نے امام بارگاہ بنایا؟ کہا نہیں امام بارگاہ کی نیت سے نہیں بنایا۔ خوب بنا تو رہے، انسان نیت کرے سال میں ایک پروگرام رکھوں گا، مولا کی ایک مجلس برپا کروں گا، ضمناً جو ہے وہ کیا ہے امام اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنے پروگرامز بھی جو ہے وہ منعقد کر سکیں۔ لہٰذا یہ ضرور بضرور رسول اسلام کی حکومت کے آنے کے بعد والے 10 سال، اور اسی طرح سے مولائے کائنات کے وہ 4 سال کہ جو آپ کی ظاہری حکومت کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزو۔ اگر یہ 14 سالوں کو انسان اچھے طریقے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ 6 ہجری قمری میں صلح حدیبیہ رونما ہوئی، ظاہر میں چند کلوزز پر سگنیچر ہوئے۔ مسلمان نکلے تھے کیا، کس خاطر نکلے تھے مسلمان؟ یہ جو ہمارے بھائی موبائل استعمال کر رہے ہیں، کیا میری تقریر کے ساتھ ساتھ استعمال کر رہے ہیں نا؟ ہاں مسئلہ نہیں ہے، میں بھی جو ہے وہ قوم المقدسہ میں کبھی قلم و کاغذ نہ لے جاؤں تو میں موبائل پر جو ہے وہ کیا ہے یا سرچ کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جو انہوں نے نقطہ بتایا، سرچ نہ کریں، سرچ کریں گے تو آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ حد اقل میں ان کی باتوں کو نوٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا جو عالم تقریر کر رہے تھے۔ تو بعد میں لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی سارے تمہیں دیکھ رہے تھے کہ سب تقریر سن رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ایک تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ موبائل میں ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح ہے نا، میسیجز کے جوابات دے رہے ہیں تو تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے۔ قلم و کاغذ جو ہے وہ کیا ہے بہترین ہے، خالصۃ لوجہ اللہ، معلوم ہے، گرچہ ادھر بھی گڑبڑ کے امکانات ہیں۔ ایک صاحب کسی جو ہے وہ کیا ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور عالم درس دے رہے تھے، تو دوسرا پریشان ہو گیا کہ یہ درس تو آہستہ آہستہ دے رہے ہیں، یہ لکھ بہت تیزی سے رہا ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر بھی کوئی اور کہانی تھی، وہ کوئی اور چیز لکھ رہا تھا، یہ کوئی اور بات بیان کر رہے تھے۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صلی اللہ۔ 6 ہجری قمری میں مسلمان چلے عمرہ بجا لانے کے لیے۔ تعداد کتنی ہے مسلمانوں کی؟ 1400، 1400 کی تعداد میں چلیں عمرہ بجا لانے کے لیے۔ کیوں؟ حضرت نے خواب دیکھا ہے، خواب میں پروردگار متعال نے بشارت دی، مومنین جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں، عمرہ بجا لا رہے ہیں، قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں۔ لہذا 1400 کی تعداد میں افراد سرزمین مکہ کی جانب مدینہ سے چلے۔ مکے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر
حدیبیہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا. خبر ملی کہ مشرکین مکہ مکے آنے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دے رہے ہیں. لہذا اب یہاں پر جو ہے وہ تفصیلات ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. وہ سورہ کہ جس نے بہت ہی جسے کہہ سکتے توجہ ایمفیسائز کیا ہے اس صلح حدیبیہ کے واقعے کو، وہ کون سا سورہ ہے؟ جی میرے بھائی، جی سورہ توبہ. ہاں جی میرے بھائی، سورہ فتح. صحیح ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں فتح. سورہ فتح نے اس جو ہے وہ واقعے کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا. اور انشاءاللہ العزیز میں نے جن 3 آیتوں کو ابتدا میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ حافظین قرآن پڑھے میرے ساتھ. لیغفر لک اللہ ما، پھر رک گئے، تقدم من ذنبک وما تأخر ولی، ہاں جی، ویتم نعمتہ ولی، لام ہے یا نہیں؟ لام ذرا دیکھیں ذرا اپنے قرآن میں. جی نہیں ہے لام. ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ان 29 آیات کی تلاوت کا شرف ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں حاصل کرنے اللہ سے جو ہے وہ توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ ان ایک ظاہری ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. جو واقعہ کربلا میں چاہنے والوں نے شہادت پیش کی ہے، عظیم فتح ہے عزیز و واقعہ کربلا. صلح حدیبیہ بھی ظاہر میں جو ہے وہ کیا ہے، سگنیچر کیے گئے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے یہ فتح مبین ہے، آشکار فتح ہے جو پروردگار متعال نے مسلمانوں کو دی. اور اس کی بہترین علامت یہ ہے کہ فتح صلح حدیبیہ کے ٹھیک 2 ماہ بعد غزوہ خیبر رونما ہوا. مرکز صہیونی اور یہودی جو ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. اور ٹھیک 2 سال کے بعد 10,000 کی تعداد میں مسلمان کعبے کے مکے کی جانب جا رہے ہیں اور فتح مکہ رونما ہو رہی ہے. اور قرآن کریم اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. 4 اس فتح کے ذریعے سے 4 فائدوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 مغفرت، نمبر 2 اتمام نعمت، نمبر 3 ہدایت، 4 نصرت. بہرحال یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک خلاصہ پیش کر دیا. اب تقاضا آپ دوستوں سے یہ ہے کہ میاں اور بیوی، ماں باپ اور اولاد بیٹھ کر ان 3 آیتوں کی تلاوت کریں. ہو سکے تو اس کے ترجمے کو اپنے ساتھ لکھیے اور دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ ان آیتوں کو سمجھیں. اگر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو حتماً اپنے ساتھ سوال لے کر آئیے گا. انشاءاللہ تفصیلات میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. ایسا محسوس ہوتا ہے وہ 4 امور کے جو پروردگار متعال نے صلح حدیبیہ میں عطا کیے، مغفرت، اتمام نعمت، ہدایت اور نصرت، یہی 4 امور پروردگار متعال کربلا میں بھی عطا فرما رہا ہے. فرمایا یہ بھی فتح مبین ہے. اگر تم اس فتح مبین کو صحیح طرح سے مناؤ گے اے حسین کے عزادارو، نمبر 1 تحفہ، پہلا تحفہ جو تمہیں نصیب ہوگا وہ کیا ہے؟ مغفرت. اللہ تمہیں طہارت سے نوازے گا. 2 اتمام نعمت، وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، نعمتیں پوری ہو جائیں گی اگر تم صحیح طرح سے اس عزاداری کے سلسلے کو برپا کرو گے. اور وہ نعمت پوری کیسے ہوتی ہے؟ ہدایت کی صورت میں، انسان کے پاس علم و معرفت و بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ کی خاص مدد علی کے چاہنے والوں کے شامل حال ہو جاتی ہے. جس طرح سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے شامل حال ہوئی. جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کی نعمت کامل ہو جاتی ہے. گناہوں کی زنجیروں سے انسان اپنے آپ کو نکال لیتا ہے اور فتح مبین کا حامل ہو جاتا ہے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سورہ فتح اور وجوہات کی بنا پر بھی میں نے اس کا انتخاب کیا. نمبر 1، بہت سارے مومنین مومنات سوال کرتے ہیں مولانا فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، کیا کریں؟ علماء کرام نے مختلف جو ہے وہ راستوں کو بیان کیا گیا ہے. اس میں سے ایک راستہ عزیزوں، اس وقت اس عالم کی باغ دوڑ،
وہ مخلوق کے جس کے وسیلے سے پروردگار متعال پورے اس عالم کو فیض پہنچا رہا ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ جی میرے بھائی، زمانے کا امام، وارث حسین، وارث رسول خدا، وارث علی مرتضی، وارث فاطمہ زہرا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا اگر اپنی دنیا چاہتے ہو اس استغاثے کا سہارا لو، لیکن میں اس استغاثے کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں آخرت کے لیے، کہ ہم اس طرح سے مجلسوں کو برپا کر سکیں کہ اللہ ہمیں مغفرت کا تحفہ دے، اللہ ہمیں اتمام نعمت کا تحفہ دے، اللہ ہمیں بولیے ہاں میرے بھائی ہدایت اور نصرت کا۔ چلے آج نہیں بولیں، کل تو بولنا پڑے گا، اگر کل نہیں بولیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا میرے بھائی، کیونکہ شرط یہ ہے کہ آپ آیتیں دیکھ کر آ رہے ہیں۔ میں کل بھی کسی مجلس میں کہہ رہا تھا یہ جو نیاز یہاں پہ بڑھتی ہے فقط دیکھنے سے تو پیٹ نہیں بھر جاتا میرے بھائی، تھوڑا ہاتھ پیر مجھے اور آپ کو بھی چلانا پڑتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ہاتھ پیر کم چلاتے ہیں، منہ بھی کم چلاتے ہیں، سارا کا سارا اس بطن مبارک پہ چھوڑ دیتے ہیں، چباتے نہیں ہیں ہم اچھے طریقے سے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت تو ہاں ریپر ہٹاتے ہیں، چمچی اٹھاتے ہیں، بہرحال نوالا کچھ تو حرکت کرتے ہیں، تب جا کے وہ نیاز میرے اور آپ کے جسم کا اور جان کا حصہ بنتی ہے۔ جو مانوی نیاز بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ جملہ آپ سے پہلے اپنے لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ناراض نہ ہو۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کر بولے سو نہیں گئے، پڑھ گئے، ہاں وہ ذرا مزہ زیادہ ہے، پڑھ پڑھ کر پڑھ گئے، اور اگر آپ کی شان میں جسارت نہ ہو تو آپ سن سن کر سن ہو چکے، تو لہٰذا کچھ ہلنا پڑے گا میرے بھائی۔ اگر اس زمانے میں بھی میں اور آپ نہیں ہلیں گے تو پھر کب ہلیں گے؟ اللہ کی نعمت تام ہو چکی ہے، رہبر کی شہادت ہلانے کے لیے کافی ہے۔ دشمن کا چہرہ اس سے بہتر طریقے سے اور کب عیاں ہوا ہے عزیزوں؟ آج امریکہ اور اسرائیل کا چہرہ بالکل واضح طور پر آشکار ہو گیا ہے، بالکل واضح طور پر حق والوں میں اور باطل والوں میں جدائی ہو گئی ہے۔ طے کر لیجئے عزیزوں میں، ما کان اللہ ہو، اللہ چھوڑتا نہیں، ہر ایک کو دو راہ پر کھڑا کرتا ہے، بتا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ یہ جو ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے وہ کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ ہوتے ہی ہے، ہاں وہ ہلتے ہی نہیں ہے کوئی بھی حکومت آئے، ہاں ہاں لوٹے تو لوٹے ہوتے ہیں میرے بھائی، وہ تو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں کیا وہ خاص ورڈ استعمال کیا ہے، تو حکومتی خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بیٹھے، کوئی بھی حکومت ہو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا مختار آئے تو بھی وہ کاتب موجود ہے، ابن زیاد آ رہا ہے تو بھی وہ کاتب موجود ہے، بعد میں جو ہے وہ کیا عبداللہ ابن جو ہے وہ زبیر کا بھائی آ رہا ہے وہ ادھر موجود، وہ کاتب ہے، اس نے اپنی سیٹ موجود ہے اس کی، ہاں بیوروکریٹس، ہاں یہ بہترین جملہ ہے۔ یہ لوگ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، ان کی حکومت نہ عزیزو ایسے نہیں ہو سکتا اسلام میں۔ طے کر لیں بھائی، یا حسینی، بولے بلند آواز سے، یا حسینی یا یزیدی، ایک راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ترجمہ بھی اپنا کرتے ہیں، پروردگار دنیا میں کباب آخرت میں ثواب۔ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، ایک راستہ طے کرنا پڑے گا۔ موت سب نے آنی ہے نہیں آنی ہے بتا دیجیے۔ ہمارے قریبیوں کو میں اور آپ دفنا کر آئے، اور موت کا وقت آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ ہاں ایک صاحب کو مرنا تھا، کہا بس اب میں دنیا میں جینا نہیں چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا اچھا مرنا چاہتے ہو تو یہ 30 گولیاں ایک ایک کر کے کھاؤ، انشاءاللہ موت واقع ہوگی۔ نہیں اس سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ایسا کرو پٹری کے ساتھ جا کے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ اس سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ بھائی ایک تو مرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے، یہ یعنی یہ ڈر بھی ہے اور مرنا بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر مرنا ہے تو ڈر اپنے وجود سے نکالنا ہوگا کہ اس موت کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں عزیزو، سب نے جانا ہے اور سب ڈرتے بھی ہیں۔ اور میں ڈر لوں تو کیا ملک الموت مجھے نہیں لے جائے گا؟ اگر بہت ہی بھونڈی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی چھوڑ دے گی اس کو؟ نہیں چھوڑے گی۔ آئیے اس تصویر کو بدل دیں، موت کو بنائیں۔ آپ نہیں معلوم آپ کے یہاں کون سی مٹھائی اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے کراچی والوں کو گلاب جامن بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں موت کو بنائے گلاب جامن۔ گلاب جامن ایسے مولویوں کو آپ نے بدنام کیا ہوا ہے کہ ان کو حلوہ بہت اچھا لگتا ہے، وگرنہ الحمدللہ کس کو میٹھا اچھا نہیں لگتا؟ خوب میرے بھائی، تو موت کو بنائے میٹھا۔ جب میٹھا سامنے آتا ہے ہر ایک کی نظر اس پہ ہوتی ہے، بھائی جلدی سے جو ہے وہ کیا ہے، ایسا نہ ہو ختم ہو جائے۔ تو عزیزوں آؤ علی کے چاہنے والوں، موت تو آنی ہے، میں ڈرتا رہوں مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ انسان آستینے چڑھائے اور کہے کہ میں موت کے استقبال کے لیے خود جاتا ہوں۔ دشمن نے تو طے کر لیا، یہ شہید مقاومت کا جملہ تھا کہ دشمن نے، اسرائیل نے تو طے کر لیا ہے کہ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ کے جوانوں اب تمہاری مرضی ہے، ایسے ہی مر جاؤ یا مار کے مرو۔
تو عزیزوں یہ میرے مولا کا فرمان ہے، آ موت سے عشق کر، پھر ایسے نہیں ہوگا کہ موت تیرے پیچھے آئے گی، تو موت کے پیچھے جائے گا، تو موت کے پیچھے جائے گا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوسری وہ شے کہ جس کی بنا پر میں نے سورہ فتح کا انتخاب کیا، ایک کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، جتنا نانا کی سیرت کو پہچانیں گے کربلا کو بہتر پہچان پائیں گے۔ دوسری شے استغاثہ اگر کرنا چاہتے ہیں زمانے کے امام کی بارگاہ میں، اس کا ایک طریقہ کار یہ لکھا ہے، شاید بعض مومنین جو ہے وہ اس پر عمل پیرا بھی۔ مفاتیح الجنان میں نے کل رات کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، یہ سافٹ ویئر مجھے اچھا لگا عزیزو، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ آپ لوگ الحمدللہ کتابیں تو خریدتے نہیں۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں دکھائیے گا میرے بھائی یہ کتاب، پرسوں کی مجلس میں نے جو ہے وہ قومی مرکز میں عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ کبھی نیاز میں میرے بھائی، ہاں کتاب بعد میں دیکھنا، پہلے مجھے دیکھ میرے بھائی کو، کبھی نیاز میں، ہاں ہمارے یہاں نیاز میں مثال پر بہت تنوع ہے الحمدللہ۔ میں جب بھی پاکستان ہر سال آتا ہوں تو نیاز میں بالکل یعنی ہر مرتبہ کوئی ایک نیا طرز، نئی شکل، نیا ٹیسٹ پروردگار عطا کرے انشاءاللہ حسینیوں کو، اور اس سے زیادہ عطا کرے کہ وہ مولا آقا کی راہ میں اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا کہ جس طرح سے نیاز مادی عزیزوں اس میں بھی شفا ہے، بہرحال کوشش کریں اچھی جگہ سے بنائیں، کوشش کریں کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ اچھے ہوں، مسالے جات کا استعمال اور جو ہے وہ تیل کا استعمال جو ہے وہ مناسب ہو میرے بھائی۔ ایک برابر میں میرے ڈاکٹر بیٹھے تھے ایک مجلس کے بعد، مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ جو مرغیاں غسل ارتماسی کر رہی ہیں تو آیا اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ غسل ارتماسی کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں میرے بھائی، لیکن لوگ خیال نہیں رکھتے، ہم فقط ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے ٹیسٹی ہونا، چاہے جسم کا جو ہے وہ کیا ہے جنازہ نکل جائے۔ ایک صاحب میرے ساتھ، میرے خیال ہے حیدرآباد کا واقعہ ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات کے 1 بجے ہم نیاز تناول کے، مولانا کیا نیاز کی بھی کیا شان ہے، 7واں سفرہ ہے جس پر بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ بھائی تھوڑا اپنے اوپر رحم کر لے، انہوں نے ہی کہا ہے کہ یہ سفرے ہم نے تمہارے لیے بچھائے، لیکن یہ کہا ہے کہ اسی طرح سے کھاتے جاؤ۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور کام، پاکستان میں رہنے والوں کا کام ہے کھانا، صبح سے کھاتے ہیں رات تک کھاتے ہیں۔ مہربانی کریں عزیزو، کبھی معنوی نیاز بھی لے لیں، روزے میں بھی اللہ نیاز دیتا ہے۔ نیاز کیا ہے؟ جتنے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے لے آتا ہے اللہ۔ نیاز ہے یہ کہ تھوڑا سا، انہی نیازوں میں سے ایک اچھی سی نیاز کا نام ہے میرے بھائی کتاب، کہ میں نے پرسوں کہا تھا، یہ میرا بھائی کل لے آیا اور میں نے کہا جو 25% پڑھے گا اس کو یہ کتاب ملے گی۔ میں سوچتا ہوں یہاں پر کچھ اور تھوڑا ابھی فقط کتاب دکھائیں ان کو، 1-2 دن کے بعد دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کل جو ہے وہ 3 آیتیں جو یاد کر کے آئے گا اس کو کتاب دے دیں گے میرے خیال۔ ہاں یہ بہتر ہے نا میرے بھائی۔ یہ دیکھیں یہ رہبر معظم، اچھا مجھے خوشی یہ ہوئی، مجھے نہیں معلوم یہ کس ادارے سے لا رہے ہیں، لیکن بہت خوشی ہوئی، اتنی اچھی پرنٹنگ، وہ بھی آج کے دور میں۔ جب کسی مومن کو میں نے دکھایا تو کہنے لگا کہ واقعاً ایسا لگتا ہے کہ بہت خلوص سے کام کر رہا ہے، بیچنے کے لیے کتابیں نہیں اس نے جو ہے وہ کیا پرنٹ کروائی ہیں، وغیرہ کون اتنی قیمت عطا کرے گا، نہیں دیتے لوگ کتاب کے لیے۔ اپنے گھروں میں عزیزو ایک شیلف بنائیے، اس میں کتابیں رکھیے، مولانا کوئی نہیں پڑھتا ہے، خاک پڑ جاتی، کوئی بات نہیں، شیلف رکھیے، کتابیں رکھیے، روزانہ جیسے باقی چیزوں کو جو ہے وہ کیا ہے ڈسٹنگ کرتے ادھر بھی کریں، ایک نہ ایک دن کبھی کوئی نہ، کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ بہرحال آپ کے پاس مفاتیح الجنان ہے کہ بہرحال یہ رہبر معظم کے عاشوراء کے حوالے سے جو آپ کی تقاریر ہیں اور آپ کے پیغامات ہیں اس پر مشتمل یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے وہ خداوند متعال توفیق دے کہ ہم رہبر شہید کی اس بصیرت اور معرفت سے اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد مفاتیح الجنان کا۔ میرے بھائی میں نے اتنا اچھا ورژن اس وقت جو ہے وہ پرنٹڈ نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے پاس 2 قسم کی مفاتیح الجنان ہے، ایک بغیر ترجمے والی، ایک ترجمے والی۔ بغیر ترجمے والی تو ہم پڑھتے جاتے ہیں الحمدللہ، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، خدا کا شکر بجا لاتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ ثواب عطا کرے گا، اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ثواب عطا کر، ٹھیک ہے نا۔ پورا سورہ واقعہ ہر روز پڑھنے والا ایک، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان میں گیا، اس کا کام ہی تھا وہ جو قبرستان میں بیٹھا ہوتا تھا قرآن پڑھتا تھا، لوگ اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے، کہا میں ہدیہ دوں گا اور 2 برابر دوں گا۔ کہا کام کیا ہے آپ کو؟ کہا کام یہ ہے کہ اس مرتبہ تم نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن۔ پھر کہا جب میں ملنے گیا اس سے تو کہنے لگا قرآن میں کیا کچھ ہے۔ تو عزیزو وہ پروردگار جو مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، ہم بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، اللہ عطا کرتا ہے، تو جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کی عطائیں بڑھ نہیں جائیں گی میرے بھائی، قطعاً میرے اور آپ۔
لہذا مفاتیح الجنان کی دعائیں بھی ذخیرہ ہے، گنجینہ ہے، خزانہ ہے. ہائے رے افسوس کہ ہم اس کے ترجمے پر غور نہیں کرتے. اس ادارے نے جو بھی اب یہ دیکھ لیجئے گا، مفاتیح MAFIH@duaz.co کر کے مثلا یہ ادارہ ہے. میں ان سے بانی سے بھی کہہ دوں گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ مفاتیح اردو ترجمے کے ساتھ مجھے اس اعتبار سے بہت اچھی لگی. بہت پہلے دارالثقافہ جو ہے وہ کیا ہے، مثلا اس کی دعائے ندبہ میں نے دیکھی تھی، ایک ایک جملہ اس کے ترجمے کے ساتھ. یعنی ہمارے یہاں جو مفاتیح ترجمے کے ساتھ موجود بھی ہے، اس میں پڑھنے والا فرق نہیں کر پاتا ہے کہ اس جملے کا ترجمہ کدھر ہے. بساؤ کا ترجمہ آگے چل رہا ہوتا ہے، بساؤ کا ترجمہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر جملہ بندی ہو جائے تو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ مفاتیح اسی میں سے. اس مفاتیح کی آپ جو ہے وہ کیا ہے، ابتدائی ہیڈنگ میں جائیں گے تو دعاؤں اور مناجات کے باب میں وہ دعائیں کہ جو زمانے کے امام سے متعلق ہے. یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک ہیڈنگ ملے گی، استغاثہ بحضور حضرت قائم. اپنی دنیا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، شیطانی وسوسوں سے نجات کے لیے. عزیزوں، وہ جو اس وقت واسطہ ہے آسمان اور زمین کا، عزیزوں اس سے اپنے رابطے کو فقط جمعے کے دن نہیں، ہر لمحے میں ہم سے کہا گیا ہے، اپنے والدین کے جنہوں نے ظاہری اعتبار سے تجھے اس دنیا میں وجود بخشا ہے اور اللہ کی جانب سے واسطہ قرار پائے ہیں. میرا چوتھا امام دعا نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ہر واجب نماز کے بعد اور دن کے ایک ایک لمحے اور آخرت اور رات کے ایک ایک لہجے میں اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کروں. توجہ کیجیے گا عزیز، کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو ایک لمحہ بھی فراموش نہ کرے. تو یہ تو روحانی باپ ہے عزیزوں، امام وقت ہے، انسان انہیں فراموش نہ کرے. بہرحال آج کی حد تک وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا. وہاں پر لکھا گیا ہے 2 رکعت نماز ہے. بعض روایتوں میں کہ آسمان کے زیر سایہ کھڑے ہو جائے. 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ہے، یہ سلام ہے. اگر آپ میں سلام کے ابتدائی ورڈ لوں گا شاید آپ آشنا ہوں گے. سلام اللہ الکامل التام الشامل العام. پڑھتا ہے میرا بھائی کوئی یہ استغاثہ؟ آپ میں سے مختصر استغاثہ ہے عزیزوں، کہ بہرحال جس میں یہ جملے بھی ہیں، السلام علیک یا، اے میرے مولا کہ جو عزت دینے والے ہیں ان مسلمانوں اور مؤمنین کو جو اللہ کی راہ میں ضعیف کر دیے جاتے ہیں، جو حکومت اسلامی کے لیے خواہاں ہیں. یا معز المؤمنین المستضعفین. اور میرا سلام و میرے اس زمانے کے امام پر، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین الظالمین، کہ جو ظالم و متکبر، شکرانہ بجا نہ لانے والا اور کافر کی جو ہے وہ کیا ہے ذلت جو ہے وہ کیا ہے امام کے ہاتھوں سے رونما ہونے والی ہے. اور بہرحال جتنا میں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں گے اللہ عطا فرمائے گا. وہاں پر علماء نے درج کیا ہے کہ 2 رکعت نماز ایسے پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فاتح اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کریں. یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سورے کا ایک خاص تعلق ہے زمانے کے امام کی بارگاہ میں استغاثے. تیسری اور آخری وجہ نومبر 2024 وہاں پر ایک جوان عالم دین ہے کہ جنہیں جو ہے وہ کیا ہے تہران میں جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے بھی جو ہے وہ رہبر کی جانب سے اپوائنٹ کیا گیا. جوان سے مراد یعنی دیگر بزرگان کے مقابلے میں 50 سال ان کی عمر میں. نام اس وقت جو ہے وہ بھول گیا. اگر ہمارے کسی بھائی کو جو ہے وہ کیا ہے ان کے ذہن میں ہو، ظاہراً علی اکبر کر کے ایسے حجت الاسلام ان کا نام ہے. انہوں نے ایک مرتبہ نقل کیا، یہ وہ وقت ہے کہ فلسطینیوں نے حملہ کیا تھا اور جو ہے وہ پروردگار متعال نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. دوسری جانب سے اسرائیل مسلسل حملہ کر رہا تھا. اور یہ وہ وقت ہے کہ فلسطینی قیادت میں اسماعیل ہنیہ کی اور اسی طرح سے یحییٰ سنوار کی جو ہے وہ کیا ہے شہادتیں رونما ہو گئی تھی. لبنان کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کیا ہے مسلمان جو ہے وہ بہرحال داغ مفارقت اٹھا چکے تھے. شہید سید حسن نصر اللہ کے تمام شہداء اسلام کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لیکن اتنی اسٹرینتھ کہ جو فلسطین کے مسلمانوں نے دکھائی، اتنی اسٹرینتھ کہ جو حزب اللہ کے جوانوں نے دکھائی، اس موقع پر انہوں نے رہبر معظم انقلاب سے نقل کیا کہ ان 3 چیزوں کو چاہنے والے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. 1 دعائے توسل، 2 صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 14 کہ جو ظالمین کے خلاف ہے، 3 سورہ مبارکہ فتح. کہ اگر تھوڑا سا آپ ایران کے حالات سے واقف ہوں کہ اس وقت تک لوگ جو ہے وہ رہبر کی شہادت کے بعد روزانہ جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں،
ہر کچھ محلے کے لوگ ایک خاص جگہ پر جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں عزیزوں. تو بہرحال اس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے. اور بہرحال مومنین کا ایک وتیرہ ہے کہ وہ روزانہ، میں اپنے بعض رشتہ دار بچوں کو جانتا ہوں حفظ ہو چکے ان کو یہ سورہ مبارک فتح رہبر کی سفارش کے اعتبار سے. بس اس اعتبار سے کہ انسان اسلام کے اس مرحلے سے آشنائی حاصل کرے گا، کربلا کو بہتر جان سکے گا. اور بہرحال صلح حدیبیہ اور کربلا کے مابین بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے سملرٹیز پائی جاتی ہیں کہ پروردگار نے وہاں پر جس طرح سے فتح سے ہمکنار کیا اور مغفرت کا تحفہ، اتمام نعمت کا تحفہ، ہدایت کا تحفہ اور نصرت کا تحفہ دیا، کربلا بھی اگر میں اور آپ صحیح طرح سے منائیں تو کربلا میں بھی یہ ساری چیزیں نازل ہوئی ہیں. فتح مبین سے پروردگار متعال نے چاہنے والوں کو ہمکنار کیے. آج اگر کربلا سجانے والے بھی اچھے طریقے سے کربلا کو سجائیں گے، زمانے کے امام کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی. شروع کیجئے میرے بھائی اپنے گھر سے. ربط مصائب سے پہلے روزانہ ایک نقطہ اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانے کے سلسلے میں روزانہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ربط مصائب سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ. خدا را ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیے. اس وقت اس پرآشوب زمانے میں شوہر کے پاس زوجہ سے، زوجہ کے پاس شوہر سے بات کرنے کا وقت نہیں. ایک روٹین لائف ہے، بس اس نے پکانا ہے، آپ نے کھانا ہے. دو چار باتوں پر جو ہماری لڑائیاں ہیں یا بات چیت ہوتی ہے عزیزوں، بہرحال اس سے بہت بالا تر اسلام مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، بہت بالا تر دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے گھروں کی گفتگو کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. گھروں کی گفتگو کیا ہے؟ ساس نے یہ کر دیا، بھاوج نے یہ کر دیا، نند نے جو ہے وہ ایسے سلوک کر دیا. جب سے میں تمہارے گھر میں آئی ہوں سکون و اطمینان میری زندگی سے چلا گیا ہے. اور موصوف کہتے ہیں مومنہ سے کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے، ہاں ایسا لگتا ہے کہ بدبختی اور پریشانی نے جو ہے وہ کیا ہے مجھے جکڑ لی ہے. عزیزوں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خدا کا شکر بجا لائیے اور اپنی نگاہوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے. میں نے یہ روایت بارہا پڑھی ہے، الحمدللہ آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، میں دوبارہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تھوڑا سا آواز پریشان کر رہی ہے، اگر اس کو درست کرتے ہیں. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزوں کہ مولا و آقا، مہربانی درست ہے، مولا و آقا کے ظہور میں اچھے طریقے سے کوشش کر سکے تو اس پرآشوب زمانے میں سب سے بہترین، آسان ترین، محفوظ ترین جگہ کا نام ہے گھر. خدا را اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنا لیجیے. آج رات کو جا کر لکھیے زوجہ کے لیے یہ خصوصی وقت ہے جس میں نے اور زوجہ نے آپس میں بیٹھنا ہے. اللہ نے ہم دونوں کو کس ہدف کے تحت آپس میں ملایا ہے؟ کیا چاہتا ہے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اور میں مہربانی یہاں پر عاجزی سے درخواست کروں گا تھوڑا میری جانب دیکھیں، ہاں ذرا جاگتے رہنا میرے بھائیو. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کے چاہنے والے عزیزوں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری یا علی. نام علی انسان کو حیات عطا کرتا ہے، حیات عطا کرتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں مومنہ پسند کرتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے، آپ سے بات کرنی ہوتی ہے. آج میں کھانا پکا رہی تھی تو ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہمارے شہر کراچی میں کوئی کہ چپکلی آ گئی، وہ پورا نقطہ وہ یہ مومن کہے گا یار یہ چپکلی میں پریشان ہے، میں کیا کروں، میں اپنا کاروبار سجاؤں یا اس کے ساتھ. نہیں عزیزوں، ایسے بھی مومنہ کے ساتھ بیٹھنا. جی آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، ہاں جی میرے بھائی، ایسے ہی بیٹھنا. فرمایا اگر انسان تھوڑا سا وقت اپنی زوجہ کے ساتھ بسر کرتا ہے، اب دیکھیے ثواب دیکھیے اس ذریعے سے خدا کیا مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے. بیٹھتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. فرمایا حضرت فرماتے کوئی میری مسجد میں آ کر 2 ماہ احتکاف کرے، 2 ماہ مسجد النبوی میں آ کر احتکاف کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے اپنی زوجہ کے ساتھ چند لمحے بیٹھنا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں مل کر اپنے مائنڈ سیٹ کو بہتر بنائیں گے کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی. اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کیا، ہمارے پرابلمز ہے کیا. اب آپ کے فضائل تو پڑھ دیے، تھوڑے ادھر بھی پڑھ دوں. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے نا یہ ان کو یاد ہے، یہ انہوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے. راستے میں آپ سے کہیں گے دیکھا مولانا صاحب نے کہا ہے ہمارے لیے وقت نکالیے، ہاں، اور صرف یہی سنائیں گے آپ کو. اب جو میں ان کو سنا رہا ہوں یہ آپ یاد رکھ لیں تاکہ جب وہ کہیں کہ مولانا نے یوں کہا ہے تو آپ جواب میں یہ کہہ سکیں. ساس کے فضائل پڑھو تو بہو جو ہے وہ کیا شور مچاتی ہے کہ بھائی میرے بھی تو فضائل پڑھتے ہیں. لہٰذا میں دونوں کے مل کے پڑھتا ہوں
تاکہ مہربانی کریں عزیزو ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے, اپنے اوپر انگلی اٹھانا بڑھا دے. میں ایز اے ہسبینڈ, میں ایز اے فادر, میری ذمہ داری کیا ہے, اپنی ذمہ داری ادا کریں. مولانا اگر میں جو ہے وہ اس سے وقت مانگوں گا تو وہ جو ہے وہ کیا ہے اور زیادہ نخرے دکھانے لگی, وہ جو دکھائے وہ جانے, اس کا خدا جانے. آپ کی ذمہ داری ہے آپس میں بیٹھیے, اور اگر آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے, طریقہ کار نہیں آتا ہے, بہت سارے شوہر یہ کہتے ہیں ہم سے بات ہی نہیں ہوتی, ہم بات کریں تو کیا کریں. کیا بات ہے ماشاءاللہ, کاروبار میں 500 آدمیوں کا جو ہے وہ کیا ہے بنا ہوا ہے چیئرمین, 500 آدمی ادھر چلا پاتا ہے. ایک مومن سے میں نے کہا ساس بہو کا, مولانا بہت ہی مشکل ٹاسک ہے, سب کو ملا سکتے ہیں, ان دونوں کو نہیں ملا سکتے, ان دونوں کو جوڑنا معجزہ ہے. اگر کوئی ساس بہو آپس میں جو ہے وہ اچھے چل رہے, خطرے کی علامت ہے. پتہ نہیں کون سی سیاست ہے, جیسے اس وقت ہمارے یہاں پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ مسلم لیگ ساتھ چل رہی ہے, دیکھ رہے ہیں نا, یہ خطرے کی علامت ہے. یہ زندگی بھر جدی پشتی لڑتے ہوئے آئے ہیں. ہاں تو ساس اور بہو کا رشتہ ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں کر میرے بھائی, ایک مرتبہ. اور یہاں پر بھی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, جو ہے وہ کیا ہے بڑے ہونے کے ناطے ساس کی ذمہ داری ہے, جوان ہونے کے ناطے جو ہے وہ کیا ہے بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدم آگے بڑھائے. یہ نہیں کہے کہ بھائی ساس بہتر ہوگی تو میں, ہمارے مسئلہ یہ ہے امام آئیں گے تو ہم بہتر ہو جائیں گے. امام فرماتے تو بہتر ہو تو ہم آئیں. ساس بہو میں بھی ایسا ہے, وہ بہتر ہوں گی تو میں بہتر ہوں گی. ارے میرے بھائی آپ آگے بڑھ کر پہلے بہتر ہو جائے, پہلے بہتر ہو جائے. ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیے. شوہر انشاءاللہ وقت نکالے. زوجہ اور مومنہ کی خدمت میں عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ روایت, حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے ایک زوجہ عطا کی ہے جس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. یہ صفات کس کی ہیں؟ بول دے میرے بھائی. ہاں زوجہ کی میرے بھائی, 4 صفات زوجہ کی ہیں. یہ تو آپ نے ان کو سنانا ہے, جب انہوں نے آپ کو سنانا ہے تو آپ نے جواب میں یہ سنانا ہے. خوب نمبر 1, جب میں گھر سے نکلتا ہوں مجھے دروازے پر سی آف کرنے آتی ہے. جی میرے بھائی ساتھ ہیں. جب میں گھر میں واپس آتا ہوں تو مجھے ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر آتی ہے. مومن سے کہا گیا ایسے گھر میں داخل نہیں ہو, پہلے بیل بجا. کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ مومنہ تیرے استقبال کے لیے آئے. یہاں پر ساس سے عاجزی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس روایت سے غلط معنی نہ لے. ہمارے یہاں مجلس میں سسرال والے ناراض ہو کے جا رہے ہو, ارے ہمیں صحیح طرح سے, بھائی یہ مجلس اس خاطر ہے کہ ہم مل جائیں. ہم گئے تھے, ہمیں صحیح طرح سے پروٹوکول نہیں دیا لڑکی کے گھر والوں نے. یا ابا الفضل العباس, یہاں پہ پروٹوکول اہل بیت عطا کرتے, انسان کو بزرگی وہ عطا کرتے. لہٰذا انسان اس طرح سے مجلسوں سے ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کرے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, اگر مومنہ دروازے پر چھوڑنے جائے اور دروازے پر لینے جائے تو وہ جو بیٹھی ہوئی ماں ہے نا وہ کہے گی گیا بیٹا بھائی ہاتھ سے ہی گیا, یہ تو کمرے سے لا کر دروازے پہ چھوڑتی ہے, دروازے سے پکڑ کے کمرے میں لے جاتی ہے. نہ کر میرے بھائی, ایسا کیوں کر رہا ہے. اور مومنہ کی میں جانتا ہوں عزیزو, اتنی مثالیں میرے پاس, حیران ہو پریشان ہو. ساس سسر کو ہر جگہ لے جا رہا ہے, ماں باپ سے ملنے کا وقت ہی نہیں ہے, عجیب گر جاتا ہے. اور ایک ایسا ماں کا جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے بیوی پر بیچارے پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, یہ ہلنے کو تیار نہیں, بولنے کو تیار نہیں. کبھی ہم یہاں گر جاتے ہیں, کبھی وہاں گر جاتے ہیں. اعتدال میرے اور آپ کی زندگی میں کیوں نہیں پایا جاتا ہے میرے بھائی, کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ اللہ سے مانگیے. لہٰذا مومنہ کو بھی چاہیے کہ وہ اگر دروازے پر استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو اس کا دروازہ کیا ہے, اس کا کمرہ, اپنے دروازے سے ہاں خدا حافظی کر لے, تاکہ باہر آ کے شوہر سے کہے کہ پہلے والدہ کی خدمت میں, والد کی خدمت میں, وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے دور سے دیکھے کہ میرا شوہر اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے بجا لاتے ہوئے, ان سے دعائیں لیتے ہوئے گھر سے باہر جائے. کتنا خوبصورت ہے میرے بھائی. ہاں اور واپسی پر استقبال کہاں کرے, جب آئے تو پہلے ماں کے پاس, پہلے بابا سے خدمت میں, جب کمرے میں آئے تو وہاں پر آپ استقبال کریں. یہ دوسری صفت. تیسری اور چوتھی صفت, بس میرا وقت مکمل ہو گیا. اے میری ماؤں, اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, آؤ عزیزو اس طریقے سے زندگی بسر کرنا شروع کریں تاکہ میں اور آپ بھی نائب امام کے فرمان کے مطابق. اس وقت ہم لوگ اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے, روٹی کپڑا مکان نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا. ایسے فاسق و فاجر ہم پر مسلط کر دیے گئے عزیزو, جنہوں نے اس روٹی کپڑا مکان کو اور زیادہ ہمارے لیے مشکل کر دیا. ہائے رے افسوس کہ جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ذا حل من مزید, حل من مزید, وہ بھی بھاگتے چلے جا رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے. کا تیسری صفت میری زوجہ میں یہ ہے کہ اگر میں رزق کے سلسلے میں پریشان ہوں تو وہ کہتی ہے کہ یہ پریشانی کی جگہ نہیں ہے, اللہ نے یہ
ذمہ داری اٹھائیے. توجہ چاہتا ہوں کہاں پر مجھے اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے, کہاں ٹینشن لینا چاہیے. گھر پہ مومن پہنچتا نہیں ہے, مومنہ کی فریادیں 1 سال ہو گیا پردے نہیں بدلے. اب تو خوش ہو جاؤ یار میرے بھائی, اب تو میں آپ کے حق میں بول رہا ہوں. شروع میں آپ ٹینشن میں لگ رہے تھے مجھے. یہ صوفے جو ہے وہ کیا ہے, کب بدلو گے؟ دیکھ دیکھ کے میں تھک گئی ہوں. ہاں, ایک مومن ہمارا دوست ہے, کہتا ہے میں اپنی بیوی بچوں کو کہیں لے کے ہی نہیں جاتا. میں نے کہا کیوں نہیں لے آتے ہو؟ کہا جہاں جاؤ وہاں سے واپسی پر ان کے صوفے دیکھے, ان کی گاڑی دیکھی, ان کے کپڑے دیکھے, ان کے ڈیزائن دیکھا. ارے بھائی سب کچھ تو نے دیکھا, نہیں دیکھا تو اپنا گھر نہیں دیکھتی. اللہ کا شکر بجا لائیں عزیزوں کہ اس ٹاپک میں رک کر پورا گھنٹہ بھی بولوں تو کم ہے. عزیزوں, اہم ترین شیطان کی سازش اور وسوسہ یہ ہے کہ ناشکری اس نے ہمارے وجود میں ڈال دی. ہر وقت ہم یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں. خدا کا شکر بجا لا, یہ ٹینشن کی جگہ نہیں ہے. کل اس روایت کی تفصیل آپ کی خدمت پیش کر دوں گا. ٹینشن کی جگہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں اپنے شوہر کو آخرت کے سلسلے میں پریشان دیکھتی ہوں تو دعا مانگتی ہوں پروردگار میرے شوہر کی اس پریشانی میں اضافہ کر دے. رہبر معظم انقلاب شہید ہو گئے, اتنے پاک و پاکیزہ اور برجستہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ہم کب کھڑے ہوں؟ دیکھیں اب یہ موضوع کتنا خوبصورت ہے. ہمارے بچوں کی تربیت کا کیا درست ہے, ہم نے ایک اچھی انٹرنیشنل چین میں جو ہے وہ کیا ہے اپنے بچوں کو ڈال دیا, لیکن بچوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں آپ, نمازوں کا شوق ختم ہو رہا ہے. بچیوں کو پردے کا شوق نہیں ہے, ان کو نت نئے ڈیزائنوں کا شوق ہے. کھانے پینے میں آپ دیکھ لیجئے بچوں کے شوق بڑھتے جا رہے. زوجہ پریشان ہو کہ میرے بچے کا شوق اخروی کم دنیاوی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ انشاءاللہ اس روایت سے متعلقہ بقیہ معروضات کل آپ کی خدمت پیش کر دوں گا. فرمایا اللہ کے رسول کی خدمت میں اللہ نے مجھے جو زوجہ عطا کی اس میں یہ 4 صفات ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں, توجہ کیجئے گا, اے مومنہ اپنا مقام دیکھ. فرمایا ان للہ عمالا, اے مومن حلال کما, اچھے طریقے سے اس راہ میں قدم آگے بڑھا, مومنہ کے لیے وقت نکال. اے مومنہ تیرا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے گفتگو کا, یہ ہونا چاہیے نہیں کہ دنیا معافیہ. ساس نے برا کیا, اللہ کی خاطر معاف کر دے. نن نے ایک جملہ بول دیا, معاف کر دے. نہیں کہ اس کو اتنا بڑا کر کہ شوہر بھی پریشان اور پورے گھر میں جو ہے وہ فسادات کے. کیوں اس نے ایک مرتبہ عزیزو ہم نے ابھی تک دوسرے کے جملوں کے وار کا جواب جملات سے دیا, ایک مرتبہ خاموشی سے دیکھ کر دیکھیں. اللہ بھی ہے عزیزوں, وہ کرم کرتا ہے انسان پر, وہ انسان کی مدد کرتا ہے. ہماری مشکل یہ ہونی چاہیے کہ اس پر میں اور آپ پریشان ہو کہ دنیا کی کیا کیفیت ہو چکی ہے, معاشرے کا کیا عالم ہے, ہمارے بچوں کی کیا کیفیت ہے. اس پرآشوب زمانے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گے؟ خداوند متعال بھی کرم کرے گا. جب انسان سوچے گا, اس کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا. حضرت کے اس فرمان کو اے مومن اپنے سینے پر ضبط و ضبط کر لے, دیکھ تیرا مقام اور مرتبہ. فرمایا ان للہ عمالا, اللہ کے کچھ ورکرز ہیں اور یہ خاتون اللہ کے اپوائنٹڈ ورکرز میں سے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا مقام ہے. اور شہید کا جو اجر ہے اس کا آدھا ثواب پروردگار متعال ایسی مومنہ کو عطا کرتا ہے جو اپنے گھر کو بنانے میں بہترین طریقے سے, شوہر اگر راہ ہدایت سے ہٹ رہا ہو, اس کا ہم و غم دنیا ہو, تو اچھے طریقے سے محبت اور پیار سے اس کو آخرت کی جانب لے آئے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کر روتی آنکھوں سے, تڑپتے دلوں سے سید الشہداء پر سلام بھیجیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
اصحاب الحسین. اپنے بچوں کے لیے عزیزوں میں اور آپ اگر وقت لگائیں گے, کوشش کریں. کسی سفر میں مجھے کراچی میں ایک مومن ملا, میں نے کہا حیران ہوں ان کے بچے کیوں اتنے منفرد ہیں. کہا باپ نے بہت وقت دیا, بہت زیادہ وقت دیا. اے باپ یہ بھی تیرا سرمایہ ہے, وقت ہے. میں آپ کی خدمت میں آج حسن کے دو دلہروں کا ذکر لایا ہوں. ہمارے یہاں مشہور حضرت قاسم کا ذکر نہیں عزیزوں, ایک اور بعض تاریخیں تو کہتی ہے 3 بچے میرے مولا کی کربلا میں اپنے چچا کی راہ میں اور حجت خدا کی راہ میں مارے گئے. میں ان 2 بچوں کا تذکرہ لے کر آیا ہوں. ایک کا سن 11 سال ہے, ایک کا سن 13 سال. آپ کہیں گے مولانا یہ تو بنی ہاشم کے جواں ہیں, ان کے کردار کی بلندی پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. عزیزوں نہیں عزیزوں, انسان اگر قدم آگے بڑھائے, وہیں پر ایک 11 سالہ بچہ بھی ہے کہ جو فیملی کی صورت میں آیا ہوا ہے, یعنی اس کی ماں ہے, باپ اور یہ 11 سالہ بچہ, عام صحابی کا بچہ ہے. عزیزوں تھوڑی دیر پہلے اس کے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. یہ بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا آقا مجھے بھی رن میں جانے کی, 11 سالہ بچہ ہے عزیزوں, آقا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دیجیے. جیسے ہی اس نے یہ تقاضا کیا, امام نے یہ دیکھتے ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے باپ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے, تڑپ کے کہا جا پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر آ. سنو گے عزیزوں, اے میری ماں, اے میری بیٹیوں, اے میری بہنوں, بلند آواز سے گریہ کرے عزیزوں, اور مانگیے اللہ سے وہ دل کے اس خاطر میں, اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ اس بچے نے آگے بڑھ کر کہا یا ابن رسول اللہ, میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے اپنا شوہر دے چکی ہے, اب تڑپ رہی ہے کہ اس کا بچہ بھی اس راہ میں کام آ جائے. اور کس طرح سے بچے کی تربیت ہے کہ اسی موقع پر رجس پڑا امیری حسین و نعم الامیر, سرور و فؤاد البشیر النذیر, علی و فاطمہ والدہ فہل تعلمون له من نذیر. آیا تم حسین ابن علی جیسا کوئی انسان, کوئی مولا اس دنیا میں لا سکتے ہو جو نبی کے دل کا چین ہے؟ علی و فاطمہ اس کے والدین ہیں. اجرکم علی اللہ, میرا مولا میرا آقا حسین ہے. عزیزو کربلا میں یہ اپنے بچوں کے لیے مانگی عزیزو اس پرآشوب زمانے میں کہ میں اور آپ اچھی تربیت کر سکیں. امام حسن کے ایک فرزند کی شہادت حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد رونما ہوئی ہے. جناب عبداللہ بن حسن, وہ وقت آیا, مقتل لکھتا ہے, وہ وقت آیا کہ چاروں جانب سے نرغہ آدھا میں فاطمہ کا لال یکو تنہا تھا, کوئی تلوار چلا رہا تھا. رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے, بلند آواز سے گریہ کر. شاید عزیزو میرے اور آپ کی کیا معلوم زندگی کی آخری سانسیں ہو عزیزوں, قبر کی نورانیت کے لیے بلند آواز سے گریہ کیجئے. وہ وقت آیا زہرا کے لال پر کوئی تلوار چلاتا تھا, کوئی نیزہ, کوئی پتھر, کوئی لکڑی. میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے ارے میرے جد کو ایسے مارا گیا کہ کسی بے زباں کو بھی ایسے مارنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے میں شہزادی زینب کبریٰ کہتی ہے ہم سب مضطرب تھے. ارے ننھے عبداللہ نے ہاتھ چھوڑا کر اپنے چچا کی خدمت میں جانا چاہا, چچا کی مدد. یہی سبب ہے عزیزو, جب چچا کے قریب پہنچے دیکھا ایک شقی تلوار چلا رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس 11 سالہ بچے کو, اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے. جس طرح سے کربلا میں میرے مولا بالفضل العباس کے دونوں بازو قلم ہوئے, حسن کے اس 11 سالہ بچے کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا کیا. امام نے اپنے سینے سے لگایا, لئی کا تیر چلا, بچہ چچا کے ہاتھوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.